رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات بمن محمد عزیزان گرامی، پروردگار تو وہ امتحان کے بعد عطا کیا ہے۔ دنیا میں ویسے تو ہر شخص امتحان دیتا ہے، لیکن کچھ شخصیات، کچھ ذات ایسی ہیں کہ جن کا امتحان بہت بڑا امتحان ہے۔ جناب ابراہیم کے امتحان کا ذکر ہو رہا تھا، انہی لوگوں میں سے جن کا امتحان لیا گیا ہے اور ایک عظیم امتحان کی منزل سے گزرے ہیں، وہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ امام جو کہ بظاہر بیمار تھے، بظاہر قیدی تھے، لیکن بہت سے امتحانات کو انہیں دینا پڑا، اور اسی قید و زنجیر میں، اسی ظلم کے عالم میں آپ نے امامت کی باغ ڈور سنبھالی۔ خود ایک ایسا انسان کہ جو بیمار ہے، جو کمزور ہے، چوتھے امام بہت ہی نحیف اور بہت ہی نازک مزاج کے تھے، یعنی طبیعت آپ کی خراب ہو جایا کرتی تھی، سفر سے آتے تھے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی، یعنی بدن ضعیف و نحیف تھا۔ اور ایسے عالم میں کہ جب عاشور کے دن امام حسین کی شہادت ہوئی، اس وقت منصب امامت کو آپ نے سنبھالا ہے، تو یہ بہت عظیم ذمہ داری، اور
کربلا میں بظاہر امام حسین کے ساتھ ساتھ سید الساجدین بھی مظلوم تھے، لیکن کربلا کے بعد کوفے میں اور کوفے کے بعد شام میں اگر کسی نے حسینیت کے پیغام کو آگے بڑھایا ہے، حسینیت کے مشن کو آگے بڑھایا ہے، حسینیت کے مقصد کو آگے لے کر چلا ہے، تو وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ وہ امام وہ امام کہ جس نے حسین کے مقصد کو آگے بڑھایا اور حسینیت کے مشن کو کامیاب کرنے میں اس امام کا بہت رول تھا، کیونکہ کربلا اگر زندہ ہے تو کربلا کے بعد کوفے اور شام میں جو کردار چوتھے امام نے اور شہزادی زینب نے ادا کیا ہے، حقانیت امام حسین کو پہنچانے کے لحاظ سے اگر وہ کردار نہ ہوتا تو کربلا لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ کیوں؟ کیونکہ یزید تو یہ چاہتا تھا کہ کربلا اور کربلا والوں کو بٹا دیا جائے، ان کو باغی کا، خارجی کا لقب دے کر دنیا کی نگاہ میں ختم کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جس مکان سے گزرتے تھے، جس شہر سے گزرتے تھے، یہی کہا جاتا تھا کہ یہ خارجی ہیں، لیکن امام سجاد اور جناب زینب کے خطبوں نے کربلا کی پہچان کروائی، کربلا والوں کو کہ ہم آل رسول ہیں، ہم نبی زادے ہیں، ہم پیغمبر اسلام کی ذریت ہیں، ہم آل رسول اس حوالے سے ہیں کہ ہمارا حق ہے کہ امت کی ہدایت کریں، ہمارا حق یہ ہے کہ لوگ ہماری پیروی کریں۔ اس حوالے سے جو پیغام سید سجاد نے اور جناب زینب نے پہنچایا ہے دنیا تک، اگر آپ نہ ہوتے تو کربلا کا پیغام نہ پہنچتا۔ وہ امام جو عبادت کی زینت ہے، زین العابدین آپ کا لقب ہے، اور اتنی آپ عبادت کیا کرتے تھے عزیزوں، اتنے سجدے کیا کرتے تھے کہ آپ کا لقب پڑ گیا سید سجاد۔ سجاد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والا شخص، اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے القاب میں سید سجاد پڑ گیا، اور گھنٹوں آپ سجدے میں رہا کرتے تھے، گھنٹوں آپ سجدے میں رہا۔ کہتے ہیں کہ معراج نماز ہے، معراج نماز ہے، نماز کی معراج سجدہ ہے، مومن کی معراج اگر ہم کہتے ہیں کہ امام سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں تھا، امام نے اپنے صبر کے ذریعے حسینیت کو پھیلایا، تو یہ حقیقت میں صبر کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ اگر ہم نے یہ کہا کہ امام سے بڑا کوئی حق پرست نہیں تھا، امام نے اپنے حق پرستی کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے حسینیت کو اور اسلام کو پھیلایا ہے، تو یہ علم کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ ہر فضیلت کسی نہ کسی اخلاق کی اور کسی نہ کسی فضیلت کی تبلیغ ہوا کرتی۔ بھائی امام کی فضیلت ہم کیا بیان کریں؟ امام شجاع تھے تو شجاعت کی تبلیغ، امام سخی تھے تو سخاوت کی تبلیغ، امام حق پر گامزن رہتے تھے تو حق پر گامزن رہنے کی تبلیغ، امام صبور تھے، صبر کرنے والے تھے تو صبر کی تبلیغ۔ یعنی ہم
جس صفت کو بھی امام کے لیے فضیلت کے طور پر بیان کرتے ہیں وہ اس صفت کی گویا ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ فضائل جب بیان ہوتے ہیں تو تبلیغ دین نہیں ہوتی، یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط فکر ہے، کیونکہ فضائل ہی تبلیغ دین ہے۔ بس یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی فضائل کے بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو تبلیغ نہیں سمجھتے، صرف فضیلت سمجھتے، ورنہ فضیلت کیا ہے؟ شجاعت کا ذکر، سخاوت کا ذکر، کرم کا ذکر، صبر کا ذکر، بہادری کا ذکر، یہی تو فضیلت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی فضائل اہل بیت اور امام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں ان تمام فضائل پہ تبلیغ دین ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والا۔ امام نے صحیفہ کاملہ کے ذریعے بہترین معارف لوگوں تک پہنچائے۔ آپ صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو مطالعہ کریے، دعائے مکارم الاخلاق، جس کے اوپر سالوں درس اخلاق دیا جاتا ہے، جس کے شرف ہم جس حوضے میں ایران میں تھے ہر پنجشنبے دعائے مکارم الاخلاق پہ درس ہوتا تھا، سالوں 4-5 سال تک وہ درس چل رہا تھا، ایک ایک لفظ پہ درس ہو رہا تھا۔ آسان چیزیں نہیں ہیں، بہت معارف ہیں، ہم معارف سیکھنے آئے ہیں، ہم خدا کی معرفت لینے آئے ہیں، ہم اہل بیت کی معرفت لینے آئے ہیں۔ ہم کو وہ قوم اللہ نے بنایا ہے کہ جس کو دنیا تک محدود نہیں رہنا ہے بلکہ دنیا کی محدودیتوں سے اٹھ کر آسمانی معارف کو حاصل کرنا ہے، اس دل کو اس ذات سے متصل کرنا ہے جو ہمارا خالق و مالک۔ اہل بیت کی زندگی دیکھیے، سید سجاد کی زندگی دیکھیے، کیا عبادت ہے، کیا سخاوت ہے غلاموں کے ساتھ۔ تو پہلی خدمت آپ کی کیا ہے کہ آپ نے صحیفہ کاملہ جیسی دعا کی کتاب، جو کہ معارف کا ایک سرچشمہ ہے، معارف کا ایک منبع ہے، جو کچھ آپ کو معرفت کی چیزیں لینا ہے وہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ مومن کی قدر و قیمت، مومن کی فضیلت، مومن کی اہمیت عزیزوں اس کی معرفت کی بنیاد پر ہوتی، جس کی جیسی معرفت ہوگی ویسا ہی اس کو وہاں پر درجہ ملنے والا ہے۔ اور اہل بیت بھی اسی لیے آئے تھے کہ ہماری معرفت کو آگے بڑھائیں، ہمارے دل جس کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے اس گرد و غبار کو ہٹا کر ہمارے سینوں کو معرفت خدا اور معرفت ایمان سے منور کریں، یہی اہل بیت کا مقصد ہے۔ امام حسین کی جنگ اسی لیے تھی کہ جن کے دل میں کفر و نفاق کی گرد جمی ہوئی تھی، کفر و نفاق چھایا ہوا تھا دنیا میں، جس کفر و نفاق کی بنیاد پر اور دنیا پرستی کی بنیاد پر ظلم و تشدد کا بازار گرم کر دیا گیا تھا، جس کفر و نفاق کی بنیاد پر مظلوم پر مزید ظلم کیا جا رہا تھا، ظالم کو مزید بڑھاوا دیا جا رہا تھا، ایسے غلط کلچر کو ختم کرنے کے لیے اہل بیت آئے تھے۔ اس لیے اہل بیت کی مشن کو پہچانے، چاہے وہ کربلا کی شکل میں ہو، چاہے اسلام کی جنگوں کے شکل میں ہو، چاہے معارف کے شکل میں ہو، سب کا سب مقصد یہی تھا کہ بشریت کو گمراہی کے راستے سے ہدایت کے راستے پر لایا جائے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے اس مقصد کی طرف متوجہ رہنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو اہل بیت کے مقصد سے دور ہو گیا، بظاہر اگر اس نے بہت سی چیزوں کو صحیح بھی کر لیا ہے، لیکن اگر مقصد اہل بیت سے دور ہے، معرفت اہل بیت سے دور ہے، تو گویا وہ اپنے مشن سے دور ہو رہا ہے، وہ معرفت خدا اہل بیت سے دور ہو۔ اہل بیت جہاں بھی رہتے تھے ان کی ایک تشخص تھا، ان کے کردار کی بنیاد پر، ان کے عمل کی بنیاد پر، ان کی عبادت کی بنیاد پر، اور وہی حقیقی تعریف ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے کردار کی بنیاد پر پہچانا جائے، دولت کی بنیاد پر، شہرت کی بنیاد پر،
طاقت کی بنیاد پر پہچانوا لینا اور ہے، اور کردار کی بنیاد پر بلندی حاصل کر لینا اور ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ کردار کی بنیاد پر بلندی حاصل کر لینا اور ہوا کرتا ہے۔ امام ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھیے کیسے آپ دین کو پہنچاتے تھے۔ پہلی خدمت یہ کہ آپ نے صحیفہ کاملہ کو وہ کیا، اس واقعے کو سنیے، اس کے بعد دوسری خدمت کی طرف اشارہ کریں۔ ایک مقام سے گزر رہے ہیں، وہاں سے گانے بجانے کی آواز آ رہی، گانے بجانے کی آواز آ رہی۔ امام نے شادی رہی ہوگی، گھر میں خوشی کا کوئی موقع رہا ہوگا، غلام دروازے پہ کھڑا تھا، امام نے اس کو بلایا، کہا یہاں آؤ، کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا جو آقا ہے، تمہارا جو مالک ہے، یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ یہ کیسے نصیحت کرتے تھے جو دل میں اتر جائے۔ کہا تمہارا جو مالک ہے یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ کہا پتہ ہے آزاد ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ وہ تو آزاد ہے، وہ کسی کا غلام نہیں ہے، اس کے اندر کسی کی غلامی کی زنجیر نہیں پائی جاتی، کسی کی غلامی کا طوق اس کی گردن میں نہیں ہے، اور وہ آزاد ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ کہا اسی لیے یہ شور شرابے اور گانے بجانے کی آواز آئی۔ اگر وہ غلام ہوتا، وہ عبد ہوتا، وہ بندہ ہوتا۔ دیکھیے عبد عربی کا لفظ ہے اور غلام فارسی کا لفظ ہے، دونوں کا معنی ایک، عبد بندہ غلام تینوں کا معنی ایک۔ بندہ بھی فارسی لفظ ہے، بندہ یعنی غلام، عبد یعنی بندہ، بندہ یعنی غلام، غلام یعنی عبد۔ تو کہا تمہارا آقا غلام ہے یا آزاد ہے، یعنی بندہ ہے یا آزاد ہے؟ اس نے کہا آزاد ہے۔ کیا اسی وجہ سے یہ گانے بجانے کی آواز آئی؟ امام آگے بڑھ گئے، غلام گھر میں جاتا ہے، مالک پوچھتا ہے کون تھا؟ کسی سے تم گفتگو کر رہے تھے، کسی سے تم بات کر رہے تھے؟ کہا ایک شخص تھا، اس نے صرف ایک سوال ہم سے کیا۔ کہ کیا سوال کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا مالک جو ہے وہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ کیا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا میں نے یہی جواب دیا کہ وہ آزاد ہے، وہ بندہ نہیں کسی کا، وہ غلام نہیں ہے، وہ بندہ نہیں ہے۔ تو پھر کیا کہا؟ کہا اسی لیے گھر سے گانے بجانے اور ناچنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے دل میں احساس ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں۔ ایک جملہ اس کے دل میں تاثیر کرتا ہے، اس کا نام تھا بشر۔ امام کے پیچھے دوڑا، امام آگے بڑھ گئے، امام کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا، ننگے پیر، چپل بھی نہیں پہنے ہوئے تھا، امام کے پیچھے دوڑتا ہوا آیا، امام کی خدمت میں پہنچا، دیکھا یہ تو وقت کے امام حسین کے فرزند سید الساجدین ہیں، قدموں میں گر گیا، مولا کیا ہوا؟ کہ آپ نے مجھے بیدار کر دیا، آپ نے میرے مردہ ضمیر کو زندہ کر دیا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کا نام تھا بشر۔ دیکھیے ایک جملہ کبھی کبھی انسان کو ہدایت کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، جب وہ جملہ دل سے نکلتا ہے، جب وہ جملہ اخلاص سے نکلتا ہے تو ہدایت کرنے کے لیے وہ ایک جملہ کافی ہوا کرتا ہے۔ ان الموعظہ اذا خرجت من القلوب وقعت فی القلوب، حدیث سے ملتا ہے کہ جب موعظہ نصیحت دل سے نکلتی ہے تو دل میں اترتی ہے۔ جب نصیحت دل سے نکلتی ہے، امام جب ہدایت کرتے تھے، امام جب نصیحت کرتے تھے تو خالصتاً للہ تھا، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، اپنے کو بڑا دکھانا، کوئی ایسا مقصد نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ صرف اور صرف امام کا مقصد ہدایت کرنا، بلکہ ہدایت بھی شفیقانہ ہوتی تھی۔ جیسے ایک ماں باپ اپنے بچے کی ہدایت کو چاہتے ہیں، ماں باپ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ صحیح راستے پہ چلے، جب ماں باپ نصیحت کرتے ہیں تو کیسے نصیحت کرتے ہیں؟ ڈانٹ کے، مار کے، کینے اور دل میں اس کے بنسبت ایک کینہ لے کے ہدایت کرتے ہیں؟ نہیں، ماں باپ شفقت کی بنیاد پر بچے کو ڈانٹتے ہیں، شفقت کی بنیاد پر اسے صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ امام بھی امت کا باپ ہوا کرتا ہے، اس لیے جب نصیحت دل سے نکلتی ہے تو دل میں جا کے واقع ہوتی ہے۔ امام نے بس ایک جملہ کہا کہ تم
تمہارا باپ تمہارا مالک آزاد ہے یا غلام ہے، لیکن وہ ایک جملہ اس کے دل میں اتنا کارآمد ہوا کہ وہ ننگے پیر چلا آیا اور امام کی خدمت میں آ کر توبہ کرتا ہے، اور اس کا لقب خسر سے خسر حافی پڑ جایا کرتا ہے۔ صلوات بھیجے بات محمد اس کا نام بشرے حافی پڑ جاتا ہے۔ حافی یعنی ننگے پیر چلنے والا، اور تاریخ میں اس کا نام مشہور ہو جاتا ہے توبہ کرنے والوں۔ امام کا ایک جملہ ہدایت کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ایسے ہی نہیں تھا جب امام یزید کے دربار کو خطبہ دے رہے تھے تو لوگ رونے لگ رہے تھے۔ امام کی زبان صداقت کی زبان ہے، خلوص کی زبان ہے، اخلاص کی زبان ہے، اس لیے جب امام کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے تو وہ دلوں میں واقع ہوتا ہے۔ امام کی عظمت کو پہچانے، اور جو لوگ امام کے کردار پہ چلنے والے ان کے اندر بھی اللہ ویسا ہی یا وہ ملتا جلتا اثر پیدا کرتا ہے۔ ایمان کی جو طاقت ہے، عمل کی جو طاقت ہے، وہ کسی چیز میں نہیں، نہ پیسے میں وہ طاقت ہے، نہ حکومت میں وہ طاقت ہے، نہ پاور میں وہ طاقت ہے۔ ایمان کی طاقت سب سے عظیم طاقت ہوا کرتی۔ اب آپ دیکھیے کہ جب ایمان کی طاقت سامنے ہوتی ہے تو حکومت، پاور، خادم، حشم، خدم، سب کی طاقت مدھم اور ہلکی پڑ جایا کرتی ہے۔ یہی چوتھے امام ہیں۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت کی طرف اشارہ کریں کہ آپ کی جو دوسری خدمت ہے جو آپ نے بڑے پیمانے پہ انجام دیا کہ آپ غلام خریدتے تھے۔ دیکھیے دین کی تبلیغ جب ہماری ذمہ داری ہو تو مومن اس کا راستہ خود تلاش کرتا ہے، اور اگرچہ بسا امام ہو تو پھر امام خود راستہ تلاش کرتا ہے کہ کیسے ہمیں دین کو پہنچانا ہے۔ آج ظاہری پروگرام کے ذریعے، مجلسوں کے ذریعے نہیں ہو سکتا تو کتابیں لکھنے کے ذریعے، صحیفے سجادیہ کیا ہے؟ کتاب ہے، دعا کی کتاب ہے۔ خدا سے دعا کر رہے ہیں ہم، تو کسی کو خطاب بھی نہیں کر رہے، ہم تو سب خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ لیکن کیا اعلیٰ مضامین کے بعد میں 1400 سال پڑھنے والے بعد ہدایت پا، اور غلاموں کی آپ نے تربیت کیا۔ یہ غلام کو آپ خریدتے تھے، اس کو 2 سال 4 سال 5 سال دین سکھاتے تھے، اور سکھانے کے بعد کسی چھوٹی موٹی غلطی پر، چھوٹی موٹی اس سے غلطی ہوتی تھی، اس سے اقرار لیتے تھے کہ تم نے غلطی کیا، اور اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا کرتے، اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ اب یہ غلام جو 5 سال 7 سال 2 سال امام کی خدمت میں رہتا تھا اور دین سیکھتا تھا، امام سے دین سیکھتا تھا، عالم سے نہیں، آیت اللہ سے نہیں، مجتہد سے نہیں، مربی سے نہیں، بلکہ امام معصوم کے پاس جب دین سیکھتا تھا، کیونکہ جب امام کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کا معیار تو ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ جب امام کی خدمت میں کوئی رہتا ہے تو کوئی سلمان بن جاتا ہے، کوئی 10ویں درجے پہ ہو جاتا ہے، کوئی 9ویں درجے پہ ہو جاتا ہے، کوئی 8ویں درجے پہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جتنا عظیم معلم ہوتا ہے اتنا ہی عظیم شاگرد ہوا کرتا ہے۔ تو امام غلام کی تربیت کرتے تھے، اور تربیت کرنے کے بعد وہ غلاموں کو آزاد کرتے تھے۔ یہ غلام آزاد ہو کے جہاں بھی جاتے تھے، جہاں بھی ان کا وطن ہوتا تھا، جہاں بھی ان کے رشتے دار عزیز ہوتے تھے، آزاد ہونے کے بعد پھر وہ غلام تو ہے نہیں کوئی اسے پکڑ کے لے جائے گا، غلامی کروائے گا، وہ آزاد ہے، تو کہاں جائے گا؟ زیادہ تر اپنے شہر جائے گا جہاں سے آزاد ہو کے غلام بن کے آیا تھا، اسیر ہو کے آیا تھا غلام بن کے۔ تو وہ جب جاتا تھا دین سیکھ کر تو وہ دین کا مبلغ بن کے جاتا تھا، غلام نہیں بن کے جاتا تھا، ایک دین کا حقیقی مبلغ بن کے ہو جاتا تھا، اور جانے کے بعد وہ دین پھیلاتا تھا۔ یہ چوتھے امام کی عظیم 2 خدمات ہیں۔ ایک تو آپ نے صحیفہ کاملہ جیسی دعا کی معارف کتاب لکھی، اور غلاموں کو تربیت کر کے انہیں آزاد نہیں کیا بلکہ انہیں مبلغ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں بھیجا۔ تو امام اپنی خدمت سے اور دین کو پہنچانے سے رکتا نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ 3 چیزیں انسان کو
بلند مقام تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں۔ کیا؟ یہ کہ انسان چارہ جوئی کم کرے، یعنی کسی چیز کو انجام دینے میں زیادہ نہ سوچے کیا کریں، کیسے راستہ نکالے۔ علت الہیلا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان چارہ جوئی نہ کرے۔ امام وہ ہے جو ہر مرحلے میں چارہ جوئی کرتا ہے کہ کیسے دین کو پھیلانا ہے، کیسے پیغام ہدایت لوگوں تک دینا ہے۔ ہم ہیں کہہ رہے بھائی تبلیغ تو کرنا ممکن نہیں ہے تو کیا کریں، چلو گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اب کورونا کا دور تھا، بعض لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کریں، کچھ نہیں، مجلس پڑھ نہیں سکتے، نماز پڑھا نہیں سکتے، کیونکہ سب تو پابندی لگی ہوئی تھی، سب ایسے نہیں تھے، لیکن کچھ لوگوں کو کچھ راستہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن اسی میں کچھ لوگ تھے جو سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام دین پہنچا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ظاہری طور پہ ہم نہیں مجلس پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھا سکتے، جماعت نہیں ہو سکتی، تبلیغ نہیں ہو سکتی، تو گھر بیٹھے بیٹھے سوشل میڈیا سے تو ہم کچھ پیغام پہنچا رہے، لیکن ہر کوئی یہ کام نہیں کر رہا۔ اب جس کو یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ دین کے لیے کرنا ہے، بیکار نہیں بیٹھنا ہے، وہ راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ اور یہی ہماری ذمہ داری ہے چیز، اور صرف ہماری ذمہ داری نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ دین کو سیکھنا اور دین کو پہنچانا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری۔ ٹھیک ہے عالم کی ذمہ داری زیادہ ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس نے اپنے کو وقف کر دیا ہے اسی کام کے لیے۔ لیکن ایسا نہیں کہ یہ ذمہ داری صرف عالم تک ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر صرف عالم تک ہے، ایسا نہیں، بلکہ سب کے لیے، سب کی ذمہ داری ہے کہ دین کو سیکھے۔ اہل بیت دیکھیے کس سچویشن میں دین کو پھیلاتے ہیں، اہل بیت کے گھر والے کیسی کنڈیشن میں دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ سید سجاد جب مظلوم ہے تب بھی دین کو پھیلا رہے، جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، سب کچھ ہے، تب بھی آپ دین کو، پیغام دین کو پھیلا رہے کہ نہیں کرے اب تو ہم مظلوم ہو گئے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں، نہیں، اسی عالم میں دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے۔ تو عزیزوں آئیے سید سجاد سے درس لیں کہ اگر ہم مظلوم واقع ہو جائیں، بظاہر ہمارے پاس نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، سب کچھ چھن چکا ہے، کچھ نہیں ہے، کربلا کے بعد کیا تھا، بظاہر کچھ نہیں تھا، ایک سال آپ قیدی بن کے رہے، کیا تھا، کیا اسباب آپ کے پاس تھے، دوبارہ مدینے میں آئے، لیکن آپ نے دین کو پھیلانے سے رکے نہیں، کربلا نے آپ کو توڑا نہیں۔ دیکھیے ورنہ اتنا بڑا ظلم اگر تاریخ میں کسی پر ہو تو وہ ٹوٹ جایا کرتا ہے، وہ سالوں پبلک میں نظر نہیں آتا ہے، لیکن کربلا والوں کی عظمت کو پہچانیے کہ جتنا انہوں نے کربلا میں دین کو پھیلایا اس سے زیادہ کربلا کے بعد دین کو۔ صلوات بھیجے پر محمد والے۔ بس عزیزوں سید سجاد کی عظمت کو پہچانے، ایمان کی طاقت کو پہچانے۔ وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں پہ تابوت بھی آنا ہے اور ماتم داری بھی ہونی۔ سید سجاد کے ایمان کی طاقت کو پہچانے، عمل کی طاقت کو پہچانے۔ بادشاہ ہے شام، آپ کے دور کا ہے شام ابن ملک، آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود کی طرف بڑھے، ہشام بھی وہاں موجود تھا، کیونکہ بھائی مکہ ہے تو ہر کوئی پہنچتا ہے، بادشاہ بھی پہنچتے، آج بھی پہنچتے۔ تو بادشاہ پہنچا، ازدحام بہت ہے، بھیڑ بہت ہے، اور اس بھیڑ میں وہ چاہ رہا ہے کہ حجر اسود کو چومیں۔ اب تو زمانہ بدل گیا ہے، پولیس لگا دی جاتی ہے، بادشاہ آ رہے ہیں، سلامت آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر سے ڈائریکٹ سرہند میں اتر آتے ہیں، وہاں سے جوتا پہنے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ اب تو دنیا ہی الگ ہے، اب تو دینداری بھی پروفیشنل ہو چکی ہے۔ بہر صورت بادشاہ نارمل طریقے سے آیا تھا اور کچھ سپاہی ساتھ میں رہے ہوں گے، لیکن بھیڑ بہت ہے حجر اسود کے پاس، جانا چاہ رہا ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے۔ اتنے میں سید سجاد وارد ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اور آپ حجر اسود کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی بھیڑ کی نظر آپ پر پڑی، یہ ہوتا ہے دیکھیے ایمان و عمل کی طاقت،
ظاہری حکومت کی طاقت کا اثر نہیں ہے، لیکن ایمان اور معرفت کی طاقت کو دیکھیے کہ جیسے ہی لوگوں کی نظر پڑی اس نورانی چہرے پر، بھیڑ چھٹنے لگی۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے یہ کون ہے؟ میں یہاں کھڑا ہوں، بھیڑ نہیں ہٹ رہی ہے، لیکن یہ ذات آئی ہے تو اس کو دیکھ کے لوگ بھیڑ چھٹنے لگ رہی ہے۔ یہ ذات کون ہے؟ تو فرزدق شاعر وہاں پر موجود تھے۔ فرزدق جو اہل بیت کے ایک عظیم شاعر، اہل بیت کے گھرانے، اہل بیت کے مدح میں شعر لکھنے والے بڑے شاعروں میں ایک فرزدق، اور بڑی عظمت ہے جناب فرزدق۔ جناب فرزدق وہاں موجود تھے۔ جب اس نے ایسے کہا، ہشام بن ملک نے کہا یہ کون ہے، کون ذات، یہ کون شخص ہے کہ جس کے لیے بھیڑ چھٹ رہی ہے، میں یہاں کھڑا تھا بھیڑ نہیں ہٹ رہی۔ تو فرزدق کو صحیح نہیں لگا، اچھا نہیں لگا، جبکہ وہ جانتا رہا ہوگا، جانتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن اس نے نظر انداز کرنا چاہا، اپنی انسلٹ محسوس کیا نا، اپنی بے عزتی محسوس کیا۔ یہ ہوتی ایمان کی طاقت۔ فرزدق نے کہا اسے تم نہیں پہچانتے، یہ ذات کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وتعته والبیت تعرفه والحل والحرم، اور ایک بہترین اشعار کئی بند کے جناب فرزدق نے آپ کی مدح میں کہا تم اسے نہیں پہچانتے، اس ذات کو، یہ کون ہے؟ اس کو تو سرزمین مکہ اور مکے کی زمین اس کے قدم کو پہچانتی ہے، یہ ذات کون ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وتعرف، یعنی وہ ذات ہے کہ جس زمین پر قدم رکھ دے وہ زمین گواہی دے گی کہ یہ ذات کون سی ہے۔ یہ سید الساجدین ہے، یہ امام زین العابدین ہے، یہ وہ ذات ہے، تم اسے پہچانتے نہیں۔ والبیت تعرفہ والحل والحرم، یہ خانہ کعبہ اس ذات کو پہچانتا ہے، یہ حل و حرم اس ذات کو پہچانتے ہیں، یہ سید الساجدین کی ذات۔ لیکن عزیزوں، ہمیشہ یہ لوگ جو حق پر تھے، جن کو دنیا میں وہ عظمت ملنی چاہیے تھی کہ جو اللہ کی طرف سے عظمت ملی، لیکن ہمیشہ ایسے لوگوں پہ ظلم ہوا، ایسے لوگوں کو کم دکھانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن دنیا کے سالوں ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج سید الساجدین کا نام زندہ ہے۔ کتنے ظلم ڈھائے گا سید الساجدین، کتنے مظالم ڈھائے گا، جی تابوت آنے والا ہے۔ وہ امام، ابھی ایک بھائی بیٹھے ہوئے تھے جن کو ہتھکڑی بیڑیاں پہن کے بیٹھے تھے، 1400 سال گزرنے کے بعد بھی امام کی مظلومیت کو یاد کیا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، آج شہادت کی شب ہے، آج امام کو پرسہ دینے آئے، آج امام مظلوم کو پرسہ پیش کرنے آئے۔ کون امام؟ جو عابد بیمار ہے، جو کربلا کے جلتے ہوئے خیموں کے بیچ میں اس طریقے سے اسیر ہو گیا تھا کہ جناب زینب کبھی خیمے میں جاتی تھی، کبھی جلتے ہوئے خیمے سے باہر آتی تھی۔ ایک شخص آنے کے بعد کہتا ہے بیوی یہاں خیمے جل رہے ہیں، تو جلتے ہوئے خیمے میں کیوں جا رہی ہے، تو کیوں جاتی ہے؟ تو نہیں تمہارا کوئی سامان چھوٹ گیا ہے، کوئی قیمتی چیز چھوٹ گئی ہے؟ کہا نہیں، میرا بیمار بھتیجا خیموں میں نہ جلے، میں اس کو تلاش کرنے اور اسے خیمے سے نکال لے جاؤں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزوں، کوفے سے شام، کوفے سے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، در در انہیں پھرایا جا رہا۔ کیسے پھرایا جا رہا؟ جس شہر سے یہ قافلہ گزرتا تھا اس شہر میں ان کی تشہیر کرائی جاتی تھی، انہیں یہ کہا جاتا تھا یہ خارجی۔ ذرا سید سجاد کے دل سے پوچھیے کہ جس کے بدن پر مرنے کے بعد جب آپ کا لباس اتارا گیا ہے تو آپ کے بدن پر تازیانوں کے نشان، گل و زنجیر کے نشان۔ حضرکم اللہ، حضرکم اللہ۔ عزیز سید سجاد نے جو قربانی کربلا کے بعد دی ہے، ایسی قربانی تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ ہر مقام پر سید سجاد ہیں کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور دوسرے شہروں میں جاتا تھا
جس مقام پر بھی کسی بھی وجہ سے قافلے والے رک جاتے تھے، کسی تکلیف کی وجہ سے یا بچوں کے چھوٹ جانے کی وجہ سے، ظالم تعزیہ لے کر سید سجاد کے پاس آتا تھا، تعزیہ لہراتے ہوئے سید سجاد کے اوپر تعزیہ برسانا شروع کرتا تھا کہ ان سے کہو آگے بڑھے، اجرکم اللہ۔ ارے یہ امام جو 40 سال تک روتا رہا، ہم اس امام پر آنسو بہانے آئے۔ 40 سال تک جو اپنے بابا اپنے جد پر روتے رہے، اپنے بابا کا آنسو بہاتے رہے، کربلا والوں پہ آنسو بہاتے رہے۔ آپ اگر قصاب کی دکان سے عزیزوں گزرتے تھے، کسی قصاب کی دکان سے گزرتے تھے تو دکان والے گوشت پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے۔ کوئی پوچھتا تھا کہ تم یہ کپڑا کیوں ڈال رہے؟ کہا سید سجاد یہاں گزر رہے ہیں، اگر یہ گوشت پر ان کی نظر پڑے گی تو یہ اپنے بابا کے لاشوں کو یاد کر کے روئے گے، کربلا کے مقتل میں بکھرے لاشوں کو یاد کر کے رونا شروع کر دیں۔ آپ کسی مقام سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے کوئی شخص چھت پر وضو کر رہا ہے، وہاں سے پانی گر رہا ہے، پانی پہ نظر پڑتی تھی، سید سجاد رونے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاتے۔ پوچھنے والا پوچھتا تو مولا کیوں رو رہے؟ کہا یہ پانی وضو کے ذریعے بہایا جا رہا ہے، ارے میرا بابا کربلا میں پیاسا مار دیا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزوں، اسی لیے اگر کسی مقام پر سید سجاد گزرتے تھے، جب قصاب، یہ تو روایت بہت ہی مشہور ہے کہ جب آپ کسی قصاب کو دیکھتے تھے کہ وہ جانور ذبح کو ذبح کر رہا ہے، کیونکہ کربلا والوں کو بالکل ویسے ذبح نہیں بلکہ جانور سے بدتر طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اسی لیے اس حدیث میں جب امام رضا علیہ السلام کے پاس شبیب آتے ہیں تو جناب شبیب سے امام رضا یہی کہتے ہیں کہ اے شبیب ان کنت باکیا فابکی علی الحسین، اگر تمہیں رونا ہے تو کسی اور پہ نہ رو، میرے جد حسین پر رو۔ کیوں رو؟ اس کی وجہ بھی امام بتاتے ہیں، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَذِبْهِ الْقَتْلِ، بالکل اسی طریقے سے میرے جد حسین کو ذبح کر دیا گیا جس طریقے سے بھیڑوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک مومن کو ہاتھ باندھ کر چاقو سے ذبح کیا جا رہا تھا، اور یہ منظر جن لوگوں نے دیکھا وہ دیکھ نہ پائے۔ عزیزوں، یزیدیوں نے اسی ظلم کی کربلا میں بھرمار کر دی تھی۔ ہر کربلا والوں کو، ہر شہید کو سر کے تن کو ایسے ہی جدا کرتا تھا، اور جدا کرنے کے بعد اس کو نیزے پر بلند کر دیا کرتے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزوں، یہاں پر ایک جوان کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا۔ آپ کربلا میں ذرا سوچیں، جب علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کیا، جب چشمائے علی اصغر کے سر کو تن سے جدا کیا گیا ہوگا، وہ بھی ماں کی نظروں کے سامنے، تو ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، سید سجاد جب بھی کسی جانور کو دیکھتے تھے کہ کوئی قصاب جانور کو ذبح کر رہا ہے تو سید سجاد اس کو بلاتے تھے، اور بلانے کے بعد کہتے تھے بھائی یہ بتاؤ تم نے اس جانور کو پانی پلا دیا؟ اس جانور کو پانی پلا دیا؟ ایک مرتبہ کہتا تھا آقا ہم مسلمان ہیں، جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو پہلے اسے پانی پلا دیتے ہیں۔ سید سجاد سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے ہاں میرا بابا کربلا نے پیاسا ذبح کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ سید سجاد کی روح قفس مصری سے پرواز کرتی ہے، بیٹا امام باقر موجود ہے، احترام سے غسل و کفن دیتے ہیں، لیکن جب آپ کے لباس کو اتارا جاتا ہے تو آپ کے بدن پر توپ و زنجیر کے نشان، اور وہ نشان تھے کہ جب آپ غریبوں کو اپنے پیٹھ پر گٹھر لاد کر غلے پہنچایا کرتے تھے، وہ نشان بھی تھے۔ عزیزوں،
جب امام باقر نے آپ کو غسل و کفن دیا اور کفن پہنانے کے بعد بقی کی طرف عزت و احترام کے ساتھ لے کر چلے ہیں، گرچہ بقی میں آپ کی قبر آج بھی ویران ہے، بقی میں سید سجاد کی قبر آج بھی ویران۔ آج تابوت آنے والا، میں سے ایک تو جملہ کہوں گا اور آپ تابوت لے کر آئے عزیزوں۔ سید سجاد کو پرسہ دے لیں، امام حسین کو ان کے بیٹے سید سجاد کا پرسہ دے لیں، اس غل و زنجیر کا پرسہ دے لیں جو سید سجاد کو پہنا ہے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں امام باقر تابوت کو لیتے ہیں اور بہت ہی عزت و احترام سے بقی کی قبرستان میں آپ کو سپرد العہد کرتے ہیں۔ میں کہوں گا اے سید سجاد، آپ بہت مظلوم تھے، کربلا کے بعد ہر مقام پر آپ پر ظلم ہوا، ہر مقام پر آپ پر تعزیانے برسائے گئے، اور شام کے زندان میں 1 سال تک آپ کو ایسا رکھا گیا کہ زندان پر چھت نہیں تھی، جب دھوپ پڑتی تھی تو دھوپ کی شدت سے آپ کے چہروں کی کھالیں بڑھ جایا کرتی تھی۔ لیکن عزیزوں، اے سید سجاد، آپ کو بہت ہی احترام سے بقی کی قبرستان میں آپ کے فرزند نے سپرد العہد کیا گیا، لیکن آپ کے ہائے آپ کا مظلوم بابا حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر لاشیں بکھرے ہوئے تھے، سید سجاد کو ان لاشوں کے درمیان سے گزارا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے کوٹ سے گرایا، ہائے میرا بابا کربلا میں بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، یہ بیٹا اتنا مجبور ہے، اپنے بابا کو سپرد العہد نہیں کر سکتا، یہ بیٹا اتنا مجبور ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔